عام طور پر شادی کی رات دولہا اپنے کمرے میں جانے کی جلدی کرتا ہے، اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھنے کی اور اس کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے کی خواہش اس سے بے حد بے چین کرتی ہے۔ لیکن میرے معاملے میں کچھ الٹا تھا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے ہی کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا کمرے کے اندر قدم رکھنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اور وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی ہی تھی۔ وہ بیوی جس سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تھا، جگ ہنسائی کا سامنا کیا تھا اور سب کچھ فراموش کر کے اس سے نکاح کر بیٹھا تھا۔ اب اس کے پاس جانے سے پہلے میں تز و دز کا شکار ہو گیا تھا۔ کتنے ہی لمحے میں نے اسی دروازے پر کھڑے کھڑے گزار دیے تھے۔ اس بڑے سے بنگلے میں میری بیوی اور چند نوکر تھے۔ سارے نوکر سرونٹ کوارٹر میں جا چکے تھے اور اب میں اپنی بیوی کے پاس جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں 25 سال کا ایک جوان مرد تھا اور جس عورت سے میں نے شادی کی تھی وہ 80 سال کی بوڑھی عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے قدم دروازے پر رک گئے تھے۔ میں ایک ترانہ نظر سے بنگلے پر ڈالی جو شادی میں میرے نام ہو گیا تھا۔ اگر میں کچھ دن اس عورت کے ساتھ اچھی طرح گزار لیتا تو مجھے اور بھی بہت کچھ مل سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس رات کو لے کر میرے دل میں کئی جذبات نہیں تھی۔ یہ شادی مخص ایک سودا تھی جو میں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ بستر پر بیٹھی اپنی بیوی روبینہ کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ 80 سال کی عمر میں وہ سرخ جوڑا پہنے بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتی ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بس کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر جائے گی، کیونکہ عمر کے اس حصے میں تو میں خود بخود نیند آتی ہے، اور پھر وہ تو کچھ دوائیاں بھی استعمال کرتے تھے۔ میں نے خود سے بہت دفعہ دوائیاں کھاتے دیکھا تھا، یقیناً اس سے کوئی بیماری بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، فواد بہت دیر کر دی کمرے میں آنے میں، کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی، میری کمر تو اب دکھنے لگی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس سے میرے انتظار میں آدھا گھنٹہ بیٹھا نہیں گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ خلوت کے لمحات کیا خواب گزار سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس سے عمر کے اس حصے میں شادی کا شوق چڑھا تھا۔ شاید یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس نے خود مجھے شادی کے لیے کہا تھا اور اب میری قسمت بدلنے والی تھی۔ میں نے رونمائی کا تحفہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا تو وہ بڑی خوشی خوشی ان آرٹیفیشل چوڑوں کو دیکھنے لگی جو اس کی شایان شان پر ہرگز نہیں تھے۔ وہ تو سونے اور ہیرے پہننے والی عورت تھی۔ کہاں میں نے اس سے 2000 روپے کے سستے سے کڑے لا کر دیے تھے۔ میں اس سے اپنی حیثیت جتانا چاہتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تو الگ ہی خوشی تھی، جیسے اس سے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے جلدی سے وہ کڑے اپنے کلائیوں میں ڈال لیے اور پھر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک چیز نکال کر میرے طرف بڑھائی۔ براؤن رنگ کے لفافے میں موجود وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ پکڑا کر کہا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ لفافہ پکڑ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شادی کی رات میری دلہن نے مجھے تحفہ دیا تھا، اور دلہن بھی وہ جو کروڑوں روپے کی مالکن تھے، تو یقیناً تحفہ بھی بہت ہی قیمتی ہونے والا تھا۔ یہی سوچ کر میں مسکرا رہا تھا۔ بنا لفافہ کھولے ہی بہت کچھ میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ شاید گاڑی کی چابی ہو یا پھر کاروبار کے شیئرز۔ اپنی اتنی امیر بیوی سے میں ایسے ہی کوئی توقع کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب اپنی بیوی پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں وہ لفافہ واپس اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ کہنے لگی، یہ ہماری شادی کی رات کا تحفہ ہے اور تمہیں قبول کرنا ہوگا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، اگر میری بات نہیں مانو گے تو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم جانتے ہو یہ شادی کن شرائط پر ہوئی ہے، اس لیے یہ تحفہ تمہیں قبول کرنا لازمی ہے۔ میری آنکھوں کے آگے دنیا گول گھومنے لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورت اس قدر چالاک ہو گئی اور میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل جائے گی۔ شادی
میں جو شرط اس نے لکھوائی تھی انہیں مانتے وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ یہ سب کرنا چاہتی ہے، اور اب جب مجھے تو بہت دیر ہو چکی تھی، میرے پاس واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا تھا، کیونکہ میں نے خود ان پیپرز پر دستخط کیے تھے جس پر میری بیوی نے عجیب و غریب قسم کے شرائط لکھوائے تھے، اور اب جا کر مجھے ان کی سمجھ آئی تھی۔ میری بیوی نے وہ لفافہ دوبارہ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور کہنے لگی، خاموشی سے وہی کرو جو میں چاہتی ہوں، اور میں نے مجبور ہو کر اس کی بات مان لی۔ دراصل وہ چیز میری مردانہ، میرا نام فواد ہے، میرا تعلق لوئر فیملی سے ہے۔ میں صرف 24 سال کا تھا اور شارٹ کٹ کے راستے تلاش کر رہا تھا، کوئی ایسا راستہ جس سے میں راتوں رات امیر ہو جاتا، میرے پاس اتنا پیسہ آ جاتا کہ جس سے مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑتا، مجھے محنت نہیں کرنی تھی، اور بغیر محنت کے ہی راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا تھا۔ جو بھی میری بات یہ سنتا وہ مجھ پر خوب ہنستا۔ میرے ابا مجھے تانے دینے سے باز نہ آتے تھے، وہ کہتے کہ تو ساری زندگی میری کمائی کھاتا رہنا، مجھے تو بڑھاپے میں بھی اولاد کی طرف سے سکھ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا۔ بیٹے کی پیدائش پر میں نے سوچا تھا کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا، لیکن تجھ سے اچھی تو میری بیٹی ہے جو گھر بیٹھے ہی سلائی کر کے میری مدد کر دیتی ہے۔ اور ابا کی بات سن کر میں غصے سے گھر سے نکل جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔